وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ میں لوہے کو لیتے تو وہ پگھل کر کے موم ہو جاتا یا آٹے کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس لوہے کو جو چاہتے بنا لیا کرتے تھے، بغیر آگ میں تپائے اور بغیر ٹھوکے پیٹے، جو چاہتے اسے اپنے ہاتھ سے ہی بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ کمال عطا فرمایا۔ مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل کی بادشاہت عطا فرمائی تو حضرت داؤد علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کی اندر جائزہ لینے کے لیے نکلے کہ دیکھیں قوم داؤد کے بارے میں کیا تاثرات رکھتی ہے، قوم داؤد سے متفق ہے یا نہیں ہے۔ قوم کی اندر جا کر کے جائزہ لینا چاہتے تھے کہ داؤد کی بادشاہت کیسی ہے، داؤد لوگوں کے ساتھ انصاف کر پاتا ہے یا نہیں، لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، لوگ داؤد سے خوش ہیں یا نہیں، داؤد کی بادشاہت میں سلامت ہیں یا نہیں۔ اس بات کا جائزہ لینے کے لیے آپ نے اپنا لباس بدلا اور قوم کے درمیان چلے گئے۔ اب راستے میں جو بھی ملتا، چونکہ آپ کو پہچان نہیں پاتا تھا، اس لیے اس سے پوچھتے یہ بتاؤ داؤد کیسا شخص ہے، تو جو بھی ملتا آپ کو آپ اس سے پوچھتے، وہ کہتا کہ داؤد اللہ کے نبی ہیں اور بہترین بادشاہ ہیں، وہ ہر کام اچھائی کے ساتھ کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرتے ہیں، لوگوں کے فیصلے اچھے کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوتے، دوسرا شخص ملتا، اس سے پھر یہی سوال کرتے۔ اسی طریقے سے اپنی قوم کے درمیان، قوم بنی اسرائیل کے درمیان گھومتے رہتے اور سوال کر رہے تھے، لوگ آپ کی تعریف ہی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ داؤد بہت اچھے شخص ہیں، جو بھی فیصلے کرتے ہیں اچھے کرتے ہیں، اپنی قوم کا بہت خیال رکھتے ہیں، لہذا ان کی بادشاہت بہت اچھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا اور مشورہ بھی دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اے داؤد یہ بتاؤ تم اپنا ماہانہ جو ہے وہ بیت المال سے لیتے ہو یا نہیں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا اور اپنے اہل و عیال کے لیے جو خرچ نکالتا ہوں وہ بیت المال سے نکالتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ داؤد کے اندر یہ خصلت نہ ہوتی، داؤد کی ساری خصلتیں اچھی ہیں لیکن ایک خصلت ہے جو مناسب نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ وہ کون سی خصلت ہے؟ کہا کہ بیت المال سے جو آپ اور اپنے اہل و عیال کا خرچ نکالتے ہیں وہ خصلت آپ کے لیے درست نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی اہل و عیال کا خرچ اور اپنا خرچ اپنی کمائی سے نکالیں۔ تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی تو بتاؤ میں کیا کروں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو لوہے کا علم اور حکمت عطا فرمائی اور اللہ نے لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم فرما دیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام ہر روز اس لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور اس سے عام طور پر جیسے کوئی آٹے کی کوئی چیز بناتا ہے اسی طریقے سے لوہے کی بھی چیز بنا کر کے آپ تیار کر لیتے، چونکہ لوہا تو نرم ہو گیا تھا ان کے ہاتھ میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہر روز ایک زرہ بناتے
اور اس کو 400 اشرفیوں میں بیچتے اور اپنا اور اپنے گھر کا خرچ چلاتے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد